السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ریحانہ بول رہی ہوں سہیل امگیر سے. جی ریحانہ کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ میں بیسک سمدہ ہیلنگ کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس کو سٹارٹ 1 لیول سے کیا 4 لیول تک میں ابھی اس کو پہنچی ہوں. اچھا. اور میں نے اس سے اتنے اچھے رزلٹ لیے ہیں کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی لیٹ مجھے کیوں ملی ہے, یہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کیوں نہیں یہ چیز تھی. چلیں ریحانہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سہیل امگیر سے بول رہی ہوں. سرائل امگیر. جی ریحانہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ جی سر ٹھیک ہوں. مجھے آواز نہیں آپ کی جی یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے ریحانہ. اچھا. جی ریحانہ اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے تو باقاعدہ سیکھا ہے, اور بات ہم کہتے ہیں کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہوتی ہے. جس وقت آدمی کو جو علم حاصل ہو جائے بس اچھی بات ہے. تو آپ جی آپ اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو ہر ایک کو کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اس سے ہم اپنے خدا سے اور قریب ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی ہم نے خدا تو نہیں دیکھا, اسے محسوس کیا ہے کہ وہ ہے ہمارے ساتھ. سمدہ ہیلنگ بھی یہی چیز ہے کہ آپ اس کو فیل کرتے ہو, اسے محسوس کرتے ہو. اسے ہم دیکھ نہیں سکتے, صرف اسے ہم فیل کر سکتے ہیں, اور آپ کی وہی فیلنگز آپ کو جو ہے نا اس کا رزلٹ دیتی ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایسے ہو جاتے ہو کہ آپ کسی کو دکھ نہیں دو گے, آپ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکو گے. آپ کسی کی ٹینشن اگر کوئی ہوگی تو آپ کو ہوگی کہ میرے پاس یہ چیز ہے, میری اس چیز سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے بندہ, تو میں اسے فوراً ٹھیک کروں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے, اپنے بچوں کے پہ کیا, اپنے ہسبینڈ پہ کیا, اپنے گھر کے پودوں کو, ایوری تھنگ, اپنے گھر کی ہر چیز کو میں نے انرجائز کیا. اور آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی اپنی فیلنگز کہ میں نے اس سے کیا رزلٹ لیے ہیں. صحیح ہے. مجھے یقین ہے ریحانہ کہ آپ نے جو ہم سے ابھی باتیں کی ہیں اور اپنے جو تجربات اور جو اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, یقیناً جو ہمارے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کی یہ باتیں سنی ہوں گی, اور یقیناً وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے, اور ان کی بھی یہ خواہش ضرور دل میں پیدا ہوئی ہوگی. سر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں سر عبدالصمد جو ہے, میں ان کے لیے ہر نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزا دے گا. ہم اس چیز کا انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے متبادل, صرف دعاؤں میں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, جنہوں نے اتنی اچھی چیز جو ہے نا وہ ہمیں انٹروڈیوس کروائی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اسی طرح پک کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے. شکریہ, بہت شکریہ. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے توسط سے اگر لوگ سن رہے ہیں اس چیز کو تو سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. چلیں جی, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, یقیناً لوگوں کو آپ کی اس گفتگو سے بہت انسینٹیو ملا ہوگا, اور لوگ یقیناً کیونکہ جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی ریحانہ وہ یہ بات پسند آئی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے ابتدا میں کہی کہ جو روح کا جو مکان ہے وہ ہمارا جسم ہے, ہماری باڈی ہے, اور ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے. بالکل. تو اس حوالے سے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص کو یہ جو ذیل سائنسز ہیں اس میں بالکل سر کرنا چاہیے. اس سے ہمارا اندر بھی صاف اور پاک ہو جاتا ہے, اور ہم ایسے فیل, میں اپنی فیلنگز آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایسے فیل کرتی ہوں جیسے میں ہواؤں میں ہوں. جی بہت بہت شکریہ ریحانہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا, اور اتنی اچھی باتیں کرنے کا, اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. جی تھینک یو. جی دیکھیے, انہوں نے آپ کی شاید اسٹوڈنٹ رہی ہیں, بڑے اچھا انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینسز تھے وہ شیئر کیا. مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی باتوں سے دوسرے لوگوں کو ایک موٹیویشن ہوتا ہے, ایک انسینٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت کو کہ یہ جو شخص ہے ریحانہ, میں نے ابھی تک ان کو دیکھے نہیں ہے. اچھا. یہ میں نے ڈسٹنس اٹیونمنٹ دیے ہیں. اچھا. میں نے ابھی تک ان کے کوئی تصویر بھی نہیں دیکھے, ان کے کوئی وجود میں نے نہیں دیکھے. اچھا. تو یہ بس فون پہ مجھ سے اٹیونمنٹ لیے اس شخص نے. اچھا یہ بھی ممکن ہے جی, یہ میں بہت سے ممالک کو میں ٹریننگ دیتا ہوں, اور کراچی سے رات کو تو میرا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ میں ٹریننگ دیتا ہوں دوسرے ممالک میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہے, بس یہ موبائل.
میں یہی سے ٹریننگ دیتا ہوں اور بس ایک چند منٹ میں میں لوگوں کو ٹیون کرتا ہوں. اچھا. اور وہ اپنا کام کرتے ہیں اور بہت بڑا ہیلنگ کام پاور آ کر جاتے رہے ہیں. ہیں سماجی حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا آپ کا میں نے کام ہے. انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ بنائی ہوئے, انہوں نے اپنا ابھی انسٹیٹیوٹ بنائی ہے وہاں پہ انگلینڈ میں, اور جتنے بھی انہوں نے ٹریننگ حاصل کی وہ ساری کی ساری انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے حاصل کی. سارے ان کے سارے فیملی ہیں, تمام فیملی نے مجھ سے یہی سے ٹریننگ لی ہے اور انہوں نے وہاں پہ انگلینڈ پہ انسٹیٹیوٹ بنائی ہے اور اپنا کام کر رہے وہاں پر, ہیلنگ کر رہے, ٹریننگ دے رہے. صحیح. تو اس طرح کے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو مجھ سے ہیلنگ لے رہے ہیں. مقصد یہ اس کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا سینٹر بنائی ہے. جی جی. اور کبھی بہرحال تصویریں تو پتہ ہے ان کے, کبھی ملے نہیں ہم ان سے, اچھا اچھا. تصویروں کی پتہ ہے اور فون پہ بات ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ٹیلی پیتھی والا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اس پر ہم ایک گفتگو کریں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک عوامی سے سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت, اور خاص طور سے خواتین کے حوالے سے جو بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. ایک ایسا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ذیل سائنس سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا اس میں اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد, کسی بھی, میں دونوں کو ہی شامل کرتا ہوں, کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو جائے, خواتین خاص طور سے چاہ رہی ہوتی ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے ذیل سائنسز میں؟ جی بالکل یہ ممکن ہے. جلد کو ہم بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا. اور سمدھا ہیلنگ انرجی سے لیول 8 میں ہے, جلد کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں, بہت خوبصورتی لا سکتے ہیں. اور چہرے پہ جو بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں بالخصوص خواتین کا, فریکلز ہوتے ہیں, پمپلز ہوتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا. سب ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا, اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور آن ٹیلی فون, اور آپ نے ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے, تو کیا مختلف جیسے بیماریاں ہوتی ہیں اس پر بھی میں آپ سے ابھی کچھ بات ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن میں رنگ کے حوالے سے جیسے ابھی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ تک نہیں آ سکتا ہے, یا شہر کراچی میں نہیں ہے اور آپ یہاں پر ہیں, اور وہ کسی اور شہر کے اندر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا رنگ اس وقت جو ہے, جو کمپلیکشن ہے میرا وہ خراب ہو گیا ہے, اور چہرے پہ پمپلز بھی ہیں, اور دیگر اسکن ڈیزیز بھی ہوتی ہیں, تو یہ کراچی میں بیٹھ کے آپ کوئی, اگر آپ کو راول پنڈی سے یا لاہور سے یا ملتان سے کال کرتے ہیں, تو یہ ٹریٹمنٹ یہاں بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے؟ ٹریننگ دیا جا سکتا ہے, ٹریٹمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا. کیوں نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا حاضر ہونا ہے تو وہ تو اور بات ہے. ہاں وہ تو بات ہی ہو رہی ہے, لیکن جی ٹریننگ 100% ہوتی ہے ان کے رزلٹ ٹریننگ کا. اچھا. اور جو دور سے علاج کا ہے اس کا رزلٹ 80% ہے. اچھا. لیکن ایسے کرونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی کبھی ڈسٹنس ہیلنگ سے, جو کہ انسان کبھی میڈیکلی بالکل انکیور ہوتی ہیں. ڈسٹنس ہیلنگ سے کبھی کبھی ایسے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ ٹریٹمنٹس بھی ذیل سائنس ایسے بالکل ایسے لوگوں کا ہم نے علاج کیے ہیں, ایسے لوگوں کا علاج ہم نے کیے ہیں جو کہ میڈیکلی بالکل وہ یعنی انکیوریبل. اچھا. تو علاج کیا ہم نے. اچھا, ذیل سائنسز کے حوالے سے ابھی پھر جو ہمارا ایک سیزن گزرا ہے سردیوں کے حوالے سے, تو یہاں پہ دمہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب یہ سردی آتی ہے تو اس کا کچھ زور زیادہ ہو جاتا ہے, لوگوں سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو ذیل سائنسز میں کیا اس کا علاج موجود ہے؟ اور دمے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے, ایک بڑا عام سا جملہ ہے کہ دمہ جو ہے وہ دم کے ساتھ جاتا ہے, یعنی کہ جب تک آپ بھی زندہ ہے دمہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سے پیشنٹ ٹھیک ہوئی ہیں, بہت سے لوگ دمے کا شکار, کرونک دمہ جو جسے کہتے ہیں, جی بالکل ٹھیک ہوئی ہے. میں نے علاج کیے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں دوسروں کے علاج. اچھا. کئی دمے کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے. دمے کے علاج تو ہے, لیکن اس کے میں تھوڑا سا
اس کا وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دمہ ہوتے کہ کیسے. کچھ دمے ہیں جو کہ الرجی سے زیادہ دمہ جو ہے نا الرجی ہوتے ہیں، پہلے الرجی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ الرجی دمہ بن جاتے ہیں. اچھا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لنگز میں کوئی خرابی آتے ہیں، یعنی پھیپھڑوں میں خرابی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ الرجی ہوتے ہیں جو کہ الرجی کی وجہ سے وہ دمہ بن جاتے ہیں. اچھا، اگر بروقت اس الرجی کا علاج نہ کیے جائے تو پھر وہ دمہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ دمہ. بالکل. اچھا. اب الرجی کی کئی قسمیں ہیں. الرجی کا پھر ہونا کیسی چیزوں سے، لوگوں کی کبھی کسی کی خوشبو سے بھی الرجی ہوتی ہے، کبھی کسی درخت یا بوٹی سے بھی الرجی ہوتا ہے، کبھی کسی ہوا، کسی جگہ سے، ڈسٹ آج کل بہت زیادہ ہے، اس میں بہت سے الرجک چیزیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو مختلف گوشت ہیں، اگر وہ گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں اس سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے. الرجی ہو جاتی ہے. اس طرح بہت سے وجوہات ہے الرجی کا. تو دمہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دمہ کبھی کبھی شدید کھانسی کو بھی دمہ بن سکتا ہے، پھیپھڑوں میں خرابی آ سکتے ہیں. اور دمے کے یہ وجوہات ہے. اس کا علاج جو ہے وہ ہے یوگا میں ہے. سمدھا ہیلنگ سے بھی ہم نے علاج کیے ہے اس کا. تو پھیپھڑے اسٹرانگ جب ہو جائیں، سمدھا ہیلنگ میں ایک ایسے ٹیکنیکس ہے اور یوگا میں ایسی ٹیکنیکس ہے، جب پھیپھڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو خود بخود آپ کی وہ جو بیماریاں ہیں اندر سے، الرجی کوئی بھی چیز ہو، اس کو باہر نکال لیتے ہیں. اصل میں یہ تفصیل بہت ہے، اس کا ایک بہت بڑا نالج ہے، لیکن یہ میں مختصر بتا سکتا ہوں کہ دمے کا بالکل علاج ہے. اچھا. اور بہت سے وجوہات، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی سے بھی دمہ اچھا ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زہریلی مادے پھیپھڑوں میں جم جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا جو سکڑاؤ ہے اس میں وہ آ جاتا ہے، مومنٹ جو پھیپھڑوں کا ہے اس میں اسٹیفنس آ جاتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو بہت سی یہ مسام کو بند کر دیتے ہیں، آکسیجن کا اندر جانا، باڈی میں تقسیم ہونا، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس لیے دمہ آ جاتا ہے. تو دمہ کا علاج یوگا میں بھی ہے اور سمدھا ہیلنگ انرجی میں بھی ہے. اور ویسے اگر کچھ اور احتیاطی تدابیر کیا جائیں کہ تھوڑا بہت ورزش کیا جائے اور ایسا چیزیں کھائیں، زیادہ مرغن غذائیں نہ کھائیں، سگریٹ نوشی، اس طرح کچھ یعنی تمباکو نوشی سے پرہیز کیا جائے، اور ایسے الرجک چیزوں سے جس سے الرجی ہے اس سے دور رہیں. تو کچھ احتیاطی تدابیر کر لیں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یوگا کریں اور سمدھا ہیلنگ انرجی کریں. کیونکہ یوگا کا بھی تو میں ابھی انشاءاللہ حق ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں میں یوگا بھی سکھاؤں گا. جی جی. تو یوگا کا میں بتاؤں گا کہ اسے دمہ کو کیسے ٹھیک کیا جائے. کچھ اور غلط تھراپی کی ٹیکنیک پہ بتاؤں گا، اور کچھ اور ایک مختلف قسم کے ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. صحیح. مجھے دمے کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، تو پہلے ہم وہ کال لیتے ہیں، پھر ہم دمے کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ سے وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کالر کو شامل کرنے کے بعد.